تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہم سے جو پہلے لوگ آئے، اور حضور علیہ السلام کے خاص طور پہ صحابہ، وہ کس طرح حضور کی سنتوں کو پورا کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو وہ کیسے پورا کرتے تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور باہر سے کوئی شخص آتا، یہ دیکھیں یہ معراج ہے سنت مصطفیٰ کی، یہ معراج ہے حضور کی زندگی کو فالو کرنے کی۔ جب کوئی باہر سے آتا اور وہ حضور سے ملنے کے لیے آتا، اور اگر اس نے حضور کی زیارت پہلے نہ کی ہوتی، پہلے نہ دیکھا ہوتا حضور کو، تو جو ہی وہ اندر آتا تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، اسے پوچھنا پڑتا تم میں سے محمد کون ہے، کیونکہ سب کے چہرے ایک جیسے، سب کے انداز ایک جیسے، سب کی داڑیاں ایک جیسی، سب کے امامے، سب کے کپڑے ایک جیسے۔ حضور بھی مسند پسند نہیں فرماتے تھے، آپ مسند میں کبھی نہیں بیٹھے، یہ حضور کا طریقہ نہ تھا کہ آپ مسندوں پہ بیٹھا کرتے، یہ حضور نے نہیں کیا، آپ درمیان میں بیٹھا کرتے صحابہ کے، لہذا باہر سے آنے والے کو ڈھونڈنا پڑ جاتا محمد کہاں بیٹھے، کیونکہ ایک جیسے انداز، ایک جیسے چہرے ہوتے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ساری رحمتیں گنبد خضرا پہ نازل کر رہے اور نازل فرمائے، جہاں آپ کی قبر انور ہے۔ سنت مصطفیٰ میں حد کر دی، آپ نے جس طرح حضور کو فالو کیا کوئی نہیں کر سکا، جس طرح آپ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے پیکر ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب مدینہ ہجرت ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے تھے، آقا علیہ السلام مدینہ آ گئے، تو مدینے والوں نے جب دیکھا کہ دو شخص فاران کی پہاڑیوں سے اتر کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، دو لوگ آ رہے ہیں، تو یہ دوڑ پڑے، یہ سارے دوڑ پڑے، کیونکہ پہلے انتظار ہو رہا تھا، عورتیں بھی گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں اور بچیاں دف بجا کے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا کے نغمے الاپ رہی تھیں، انتظار پہلے ہی تھا، حضور آ رہے تھے۔ یہ سارے بھاگے دوڑے کہ جا کے پہلے اپنے نبی کے ہاتھوں کو چوم لیں، سب سے پہلے جا کے حضور کی برکت لے لیں۔ اب جب قریب گئے تو رک گئے، حیران رہ گئے، دو شخص ہیں، دو لوگ ہیں، لیکن دونوں کے چہرے ایک جیسے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، دونوں کے انداز ایک جیسے ہیں، رنگ ایک جیسے، سمجھنا ہے۔ بعض نے صدیق اکبر کے ہاتھ چومنا شروع کر، بعض نے حضور کے ہاتھ چومنا شروع کر، پزل ہو گئے، متذبذب ہو گئے، سمجھ نہ آئی کہ دونوں میں نبی کون ہے، انداز ایک جیسا، بالکل ایک جیسا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ ان دونوں میں مغالطہ ہو گیا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے۔ آپ نے اپنا امامہ اتار دیا، اتار کر اس کو کھول کر حضور کے اوپر چھاؤں کر دی، چھاؤں کر کے کھڑے ہوئے، اور دور سے جو آ رہے تھے نظر آ گیا، ہو یہ تو غلام ہے، آقا تو یہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن چہرے ایک جیسے ہو۔ اس قدر حضور کی سنتوں کو فالو۔ ارے وہ بھی کوئی امتی ہے کہ دور سے آتا ہو اور پوچھنا پڑ جائے کہ کس نبی کا امتی ہے، وہ بھی کوئی اس شاگرد ہے جس کو پوچھنا پڑ جائے کہ تیرا استاد کون ہے، وہ بھی کوئی مرید ہے جس کو پوچھنا پڑ جائے کہ تیرا پیر کون ہے۔ ارے مرید آ رہا ہو، اس کا چہرہ دیکھ کے نظر آ جائے کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے، شاگرد آ رہا ہو پتہ چل جائے فلاں اس کا استاد ہے، اور امتی آ رہا ہو اور چہرہ مہرہ بتاتا ہو کہ یہ تو محمد مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے۔ ارے وہ بھی کوئی امتی ہے جس کو دیکھ کے پوچھنا پڑ جائے او تو ہندو ہے کہ انگریز ہے کہ مسلمان ہے، تو کون ہے؟ جس کا چہرہ مہرہ ہی حضور جیسا نہیں ہے وہ کیسا امتی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام